آپ کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیجیے. نہیں ہے. نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ قبر میں عذاب ہوگا، من ربو کا پوچھا جائے گا، آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ قبر میں جب جائیں گے، مردہ جائے گا تو پوچھا جائے گا نا کہ من ربو کا. وہ تو سب کو پتا ہے. ارے بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو پتا کہ نہیں پتا؟ ہاں پتا ہے. تو قبر کی باتیں غیب ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب جو باتیں عام ہیں وہ غیب میں کیسے؟ ارے بھائی ارے جناب میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے. یہ جو قبر میں جو سوال و جواب ہوگا یہ غیب کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں غیبی چیز ہے نا. آپ جانتے ہیں جنت میں میوے ہوں گے کھانے کے لیے، حوریں ہوں گی، آپ کو پتا کہ نہیں پتا؟ ہاں پتا. جہنم میں لوگ جلیں گے، سانپ بچھو سب مختلف قسم کے عذاب ہوگی، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ تو آپ میرے بھائی آپ قبر کے بارے میں جانتے ہیں، جنت کے بارے میں جانتے ہیں، جہنم کے بارے میں جانتے ہیں، حتیٰ کہ علامات قیامت، دجال آئے گا یقیناً آپ جانتے ہیں، دھواں اٹھے گا آپ جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. تو غیب سے متعلق تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ آپ کے پاس بھی ہے، غیبی امور کے تعلق سے اچھی خاصی جانکاری آپ کے پاس بھی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو علم غیب والا کیوں نہیں کہتے، عالم غیب کیوں نہیں کہتے بھائی میرے بھائی؟ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس بھی علم غیب؟ یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ فرمائیے کہ آپ اپنے آپ کو علم غیب والا کیوں نہیں کہتے؟ مطلب یہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلی ہے نا، تو بس آپ اس لیے اپنے آپ کو علم غیب نہیں کہتے کیونکہ یہ آپ کو کسی نے بتایا ہے، آپ کو کسی نے بتایا ہے، کسی کے بتانے سے آپ کو پتا چلا، اس لیے آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نے بتایا نا، جبریل نے بتایا، اللہ نے بتایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم غیب ہوئے؟ آپ مانتے نا کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا نا کہ ذاتی علم ہے آپ کے پاس، جو بھی آپ کا عقیدہ، آپ تو خود کہتے نا ذاتی ہم نہیں مانتے، عطا ہی ہے، تو عطا ہوا ہے نا، تو بھئی آپ کو بھی تو عطا ہوا. تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عطا ہوا اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم علم غیب نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی عطا ہوا تو اللہ کے رسول کیسے علم غیب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو ڈائریکٹ اللہ سے عطا ہوا ہے نا، اس وجہ سے ڈائریکٹ اللہ سے عطا ہوا. اللہ کے رسول یعنی اللہ یعنی بیچ میں جبرائیل السلام نہیں ہے؟ جبرائیل السلام ہے کیا؟ اچھا جبرائیل السلام آپ بھی بتا دیجیے، میرا سوال کر دیجیے، جبرائیل السلام کو آپ عالم غیب مانتے کہ نہیں مانتے؟ فرشتے جبرائیل السلام کو آپ عالم غیب مانتے کہ نہیں مانتے؟ بھائی اللہ کے رسول سے زیادہ ڈائریکٹ تو آپ بتائیے جبرائیل السلام کو آپ عالم غیب مانتے کہ نہیں مانتے؟ مجھے نہیں لگتا مانتے ہیں. لگتا نہیں بھائی، بریلوی بھائی کوئی نہیں، ہماری معلومات تو بریلوی بھی نہیں مانتا ہے، بریلوی بھی نہیں مانتا بھائی، بریلوی کو علماء نہیں مانتے ہیں کہ فرشتہ عالم غیب ہیں. آپ کیا مانتے ہیں مجھے بتائیے؟ بریلوی کے بارے میں مجھے پتا ہے، بریلوی مکتب فقہ فرشتوں کو عالم غیب نہیں مانتا ہے. آپ کیا مانتے ہیں مجھے بتاؤ؟ میں بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، جبرائیل السلام کو آپ عالم غیب نہیں مانتے ہو، تو آپ نے کہا چونکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ ملا اس لیے عالم غیب. بھائی اللہ کے رسول سے پہلے جبرائیل کو ملا، اللہ کے جتنا ڈائریکٹ یہ غیبی امور کی اطلاع جبرائیل السلام کو ملی اتنا ڈائریکٹ تو رسول کو بھی نہیں ملی ہے. ڈائریکٹ جبرائیل السلام کو پورا قرآن کون لایا؟ اللہ. پورا قرآن غیب کا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے نا، غیب میں تھا نا. یہ پورا قرآن اللہ کے رسول تک کس نے پہنچایا بتائیے مجھے؟ کس نے پہنچایا؟ جبرائیل السلام نے. تو پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ چیز کس کو بتائے گی؟ جبرائیل السلام کو. تو بھائی آپ کی لاجک سے تو جبرائیل السلام اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں ہونے چاہیے، جبرائیل السلام عالم الغیب ہونے چاہیے. آپ کی لاجک سے جبرائیل السلام کو ہونا چاہیے عالم الغیب اور اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ نہیں ملا ہے، جبرائیل السلام نے بتایا. پھر آپ دیکھیے بھائی، پھر آپ جبرائیل السلام کو کیوں عالم الغیب مانتے ہو؟ تو سب سے اللہ کی باتوں کو ڈائریکٹ اللہ سے ریسیو کر کے اللہ سے لے کے اور تمام انبیاء کو پہنچانے والے. بلکہ جبرائیل السلام تو ایک نبی نہیں میرے بھائی، اس دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں جبرائیل السلام تمام انبیاء اور رسول تک وہ باتیں لے کر گئے. آپ سوچئے کہ سارے رسولوں کو جو باتیں بتائی گئیں
ऐसा नहीं है कि एक ही बातें बताई गई, शरीयतें अलग अलग थी, मामलात अलग अलग थे, हालात अलग अलग थे। तो हर नबी के पास जो इल्म है, गैबी उमूर पर जो आगाही है, वो भी अलग अलग है। लेकिन ये सारी बातें अंबिया, तमाम अंबिया तक पहुंचाने वाले जिब्रील इस्लाम है। तो भाई आपकी लॉजिक से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आलिमुल गैब तो जिब्रील इस्लाम को होना चाहिए। फिर आप क्यों नहीं मानते जिब्रील इस्लाम को आलिमुल गैब, बताइए। भाई आपका नाम तो लिखा हुआ नहीं कि मैं आपको पुकारूं कि क्या आपका नाम है। आपने हाजिर और कादिर लिखा है, मालूम नहीं क्या आपका नाम है। क्या नाम है आपका, कैसे बुलाऊं मैं आपको? अरशद नाम। हाजिर नहीं बोल सकता ना आपको, हाजिर, हाजिर और नाजिर। आप खुद को देखिए, आप अल्लाह के रसूल को भी हाजिर और नाजिर कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यह खुद भी अपने आप को हाजिर और कादिर जो है अपना नाम रखे नहीं, वो रखे भी हैं। अल्लाह के रसूल के लिए सल्लल्लाहु कादिर कादिर भी है नाम मेरे रख दिए ख्याल अपना भाई। हाजिर तो चलो यहाँ पर, कादिर भी नाम रख दिए अपना। हाजिर और कादिर दोनों। अरे हाजिर, हाजिर का मतलब थोड़ी कि हाँ आई प्लस ई स्टूडियो में, इसमें स्ट्रीम में हाजिर है। हाजिर जब लोग बोलते हैं तो उसका मकसद होता है कि हर जगह हाजिर और नाजिर। बहरहाल मेरा सवाल रह गया मेरे भाई, मेरा सवाल रह गया कि जिब्रील इस्लाम को आपने कहा ना, आपने लॉजिक ये दी कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं मिला। तो मैंने आपके सामने कहा अल्लाह के रसूल उनको भी डायरेक्ट नहीं मिला है, वो तो सबसे ज्यादा जिब्रील इस्लाम को मिला है। अल्लाह के रसूल से पहले भी मिला है उनको। जितने अंबिया रसूल आए सबके पास वही लेके जाते थे, वही अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला की वही, अल्लाह ताला का पैगाम। तो भाई आपने कहा मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानते जिब्रील इस्लाम को आलिमुल गैब? आपकी लॉजिक से तो आलिमुल गैब साबित होते। क्या जवाब है आपके पास? पता नहीं, आपके पास जवाब नहीं। मैं आपको, मैंने जो समझा ना, कभी आप घर पे बैठ के गौर कीजिए। हमारे अहले हदीसों का जो अकीदा है ना, ये बरेली मकतब फिक्र के जो उलमा हैं उसकी गलत तर्जुमानी करते। वो असल में इस अंदाज से अपने उलमा को बताते ना कि ये अहले हदीस मानते नहीं कि अल्लाह के रसूल को गैब पर आगाही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी गैबी उमूर पर आगाही दी गई है, अल्लाह के फजल करम से हम सबका ईमान है। बल्कि हमारा ईमान तो ये है कि अगर हम उसको ना माने तो मोमिन नहीं हो सकते। इसलिए अहले हदीस पर इल्जाम लगाना कि उमूर गैब पर आगाही, यानी एक सांस में कह देना कि बिल्कुल खारिज करते मानते नहीं, गलत बात है। हम जिस चीज को नहीं मानते वो इल्म गैब है, कि कुव्वत इदराक है। गैबी उमूर को जानने की जो पावर है, ताकत है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। ना जाती ना अताई, अताई जो कुछ है वो क्या है, उमूर गैब पर आगाही है, ना कि उमूर गैब पर कुव्वत इदराक। ठीक है जी। और कोई सवाल हो तो कीजिए। हाँ, मैंने क्लियर कर दिया कि जिस लॉजिक से आप आलिमुल गैब बता रहे थे अल्लाह के रसूल को, उस लॉजिक से आप भी आलिमुल गैब साबित हो रहे हैं। फिर आपने जब नफी किया जिस लॉजिक से, उस लॉजिक से तो अल्लाह के रसूल से भी इल्म गैब की नफी हो जाती, बात खत्म हो गई है जी। अब कोई दूसरा सवाल हो तो कर सकते हैं। मतलब आप लोग ये मानते हैं कि सारे मुसलमान जो है वो आलिमुल गैब हैं? ना 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 ना, गैबी उमूर पर आगाही है। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि सारे मुसलमानों के पास गैबी उमूर पर आगाही है। गैबी उमूर से मुराद क्या है? कब्र में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा, अलामात क़यामत, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या होगा, दज्जाल आएगा तो क्या होगा, महदी आएंगे तो क्या होगा। ये सारी चीजें गैब की हैं, ये सारी चीजें गैब की हैं। हत्ता कि इससे पीछे भी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की कुछ वाकयात, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की कुछ वाकयात, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की कुछ वाकयात, ये सारी चीजें एक आम मुसलमान भी जानता है। जो मोटी मोटी चीजें, आलिम तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन एक आम मुसलमान भी ये मोटी मोटी बातें जानता है। लेकिन ये जानने में तफावत है, यानी हर आदमी की जानकारी एक जैसे नहीं है, किसी के कम है, किसी के। अच्छा, एक चीज और आपने पता नहीं कही कि नहीं की, कुछ बरेलवी उलमा ये भी कहते हैं कि देखो, बल्कि शायद शुरू में भी आपने कहा था कि अल्लाह के रसूल का जो इल्म है वो अल्लाह से कम है, अल्लाह से कम है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल इल्मुल गैब है। तो उस लॉजिक से तो आपको भी अपने आप को, सारे मुसलमानों को इल्मुल गैब करना चाहिए कि वो कम है, अल्लाह के रसूल से कम है। यानी कम होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इल्मुल गैब है, तो फिर आपका भी कम है, आप भी अपने आप को इल्मुल गैब कह दीजिए। बहरहाल हम ये मानते हैं कि तफावत है, जानकारी में तफावत है, सबके पास बराबर जानकारी नहीं है। लेकिन जो नौयत है जानकारी की, वो नौयत उमूर गैब पर आगाही है, उमूर गैब पर कुव्वत इदराक की नहीं है। जैसे हम सब, जैसे मान लीजिए हम 10 लोग हैं, 10 लोग नाबीना है, हमें दिखाई नहीं देता है, और हमें किसी ने आके बता दिया है कि यहाँ ये चीज, यहाँ चीज है, तो हम सब क्लेम ये करेंगे, दावा ये करेंगे कि हमें इन चीजों पर आगाही है। लेकिन ये दावा नहीं करेंगे कि हमारे पास कुव्वत बसारत है।
ہمیں دیکھنے کی طاقت دے دی گئی, یہ ہم دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں یہ دعویٰ کریں گے کہ دیکھنا جو حواس خمسہ میں سے جو یہ ایک ذریعہ ہے جاننے کا, اس ذریعے سے جو چیزیں جانی جاتی ہیں وہ ہمیں بھی پتا چلے گا, لیکن ہمیں یہ ذریعے علم نہیں دیا گیا ہے, ہمیں یہ قوت ادراک نہیں دی گئی, ہمیں یہ قوت بصارت نہیں دی گئی. تو ایسے ہی غیبی امور پر آگاہی کا جو مسئلہ ہے, اللہ کے پاس قوت ادراک ہے, وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیا. جو کچھ دیا ہے وہ آگاہی دی ہے, وہ آگاہی میں تفاوت ہے, صحابہ کے پاس بھی ہے, سارے مسلمانوں کے پاس ہے, بس یہ ایک جیسی آگاہی سب کے پاس نہیں ہے. جی اور دوسری بات یہ تھی کہ جیسے وہ دعا کے معاملے میں یہ کہا تھا کہ جو قادر ہے صرف اسی سے دعا ہو سکتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء کرام کو بہت ساری چیزوں کے اوپر قدرت دی ہے, جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو پھر ان سے مانگنا فوق الاسباب کیسے ہو سکتا؟ شیخ سرفراز آپ میوٹ ہیں. آپ کا مائک بند ہے. جی شیخ صفحہ جواب دیں. جی شیخ. آپ دوسری بات رکھیں, اس پر بھی بات ہوگی, لیکن آپ جب سوئچ کرتے ہیں نا, میں شروع میں بھی یہ بات کر کہ آپ دلیلوں میں سوئچ کرتے ہیں, تو آپ پہلے یہ تسلیم کر لیے کریں نا میرے کہ جو آپ کی پرانی دلیل دی تھی اس سے آپ کا جو ایک دعویٰ آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکا, تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آئے نا کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ نے ایک دلیل دی تھی, اس کا جواب دیا جا چکا, اب آپ دوسری دلیل دے رہے ہیں. تو آپ نے جو عالم الغیب والی بات شیخ کفایت اللہ نے آپ کو سمجھائی ابھی, تو وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ نا؟ ہاں وہ سمجھ میں آ گئی. چلیے الحمدللہ. ایسا کرتے ہیں کیونکہ باقی بہت سارے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں اور کافی وقت چلا گیا, تو ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے. ہاں آپ کا مجھے بہت اچھا لگا, آپ کا بات کرنے کا انداز بھی ماشاءاللہ, اور ڈیفر کرنے میں مجھے بھی بہت اچھا لگا بھائی صاحب کے بات کرنے کا. اس طرح کے لوگ آئے اس ٹیم میں تو مزہ آئے بات کرنے میں. جو پوری دیکھیں, میں بھی اس اسٹیم میں غصہ نہیں ہوا, لوگ مجھے بدنام کر کے رکھے ہیں میں بولتے ہیں, لیکن بتائیے میں کہیں غصہ ہوا؟ کوئی بتا دے. لیکن جب سامنے کوئی بات کرتے ہوئے جو ہے پٹری سے ہٹتا ہے تو پھر میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے اگر بھائی لوگ آ کے ہم سے بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم بات کریں گے ان سے. مطلب ڈیفر کرنے کے بھی آداب ہے آپ کا. میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ موافقت رکھو, ہر چیز ہاں میں ہاتھ مانو. جیسے بھائی کے تعلق سے آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے ڈیفر کرنے کی جگہ پہ کہا نہیں میں تو یہ مانتا ہوں, لیکن بات کرنے میں بہت ہی ایک بھائی چارگی کے ساتھ ہم سب نے بات کی, ایک آداب ہمارے ایک دوسرے کے, یعنی ایک ادب کے ساتھ ہم نے بات کی الحمدللہ, جو بہت اچھا لگا مجھے. بارک اللہ, شکریہ بھائی. ہاں آگے آئیے گا, ہم اور آگے ڈسکس کریں گے. ہاں بالکل, شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفیظ اللہ نے بہت ہی ویری امپورٹنٹ سوال کیا یہاں پہ ان سے کہ آپ کے پاس بھی اس وقت بہت سارا جو ہے غیب کا علم موجود ہے, تو کیا آپ کو بھی عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بندہ جو ہے, یہ بھائی جو تھے تھوڑے کنفیوز ہو گئے, اور ان کے پاس اس بات کا کوئی بھی ویلڈ مطلب جو جواب ہونا چاہیے مدلل وہ نہیں تھا.